लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ए अल्लाह, हम हाजिर हैं तेरी खिदमत में। ए अल्लाह, हम हाजिर हैं। तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ए अल्लाह, हम हाजिर हैं। इन्नल हम्दा वल नेमता, तेरी ही हम बयां करते हैं और तेरे और तमाम नेमतें तेरी तरफ से हैं। बहुत चाहत के साथ सब तारीफें तेरे लिए ही हैं। तेरे से कोई इबादत के लायक नहीं। हम हाजिर हैं। ए अल्लाह, हम हाजिर हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपके साथ मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ हाजिर हूँ। स्पेशल ट्रांसमिशन हज्जतुल विदा, हज स्पेशल ट्रांसमिशन, हज की ट्रांसमिशन के साथ हाजिर हूँ। मेरे नबी का जब जहन में आता है तो उन्होंने भी एक आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। एकदम जब हज की बात आई तो नबी का जिक्र कैसे छोड़ दूं। सारी रहनुमाई उन्होंने ही की। पैगाम बन के पूरी दुनिया में हमारे लिए आए और एक इंसान होने की जिंदगी को कैसे गुजारा जा सकता है, उन्होंने नबी होकर, रसूल होकर बताया कि इंसानियत का सबक और जिंदगी को गुजारने का पैरहन कैसे बना जाएगा। एक नबी का मकाम, एक रसूल का पैगाम, एक पैगंबर का पैगाम दिया हमें इस जमीन पर आकर। क्या हम वो तमाम अहकामात मान रहे हैं? क्या हम अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं? बात हो रही है हज की। कहते हैं कि दीन के सतून होते हैं, हमारे ईमान के 5 अरकान, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अच्छा, ईमान की बात करूं तो ईमान वर्ड आता है हमारे लिए तौहीद, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें इस बात पर ईमान है कि हम मुसलमान हैं, क्या हम कलमा गो हैं। फिर हमारे लिए नमाज, फिर हमारे लिए रोज़ा, फिर ज़कात और फिर हज, ये तमाम फराइज। बात हज की हो रही है। स्पेशल ट्रांसमिशन का एहतमाम किया गया वीनस टेलीविज़न के ऊपर मॉर्निंग शो में। इस वक्त मैं आपके साथ हूँ। बात वादउ ला शरीक की करूँगी जो हमारे शरीयत के करीब है। बात करूँगी मैं उस रब की जो वल्लाहुल अज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम मालिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिनुल मुहय्यिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरु खालिकुल बारिउ मुसव्विरु गफ्फारु कहारु वहाबुर रज़्ज़ाक़ु फ़त्ताहुल अलीम अल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुल राफ़िउल मुइज़ुल मुज़िल समीउल बसीरुल हक़मुल अद अल लतीफ़ुल ख़बीर अल हलीमुल अज़ीम अल गफ़ूरुश शकूर अलीयुल कबीर हफ़ीज़ुल मुक़ीत हसीबुल जलील करीमुल रकीब मुजीबु वासिउल हकीम अल वदूदुल मजीद वाइसुश शहीद अल हक़्क़ुल वकील क़वियुल मतीन वलीयुल हमीद मौसिल मुब्दिउल मुईद अल मुईद मुमीतुल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल आदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमु मुअख़्ख़िरुल अव्वलुल आख़िरु ज़ाहिरु बातिनु वलीयुल मुतल बर तवाबुल तकीमुल अफूर रऊफ़ु मालिकु मुल्कुल ज़ुल जलाल वल इकराम
الراب المقسط الجامع الغنی مغنی مانع زار ناف نور ہادی بدی باقی وارث الرشید صبور وہو علی کل شیء قدیر. یہ میرے رب کے وہ نام ہیں جو جب میں ادا کرتی ہوں میرے دل کو سکون ملتا، ایک یقین، ایک ایمان ہر وقت میرے دل میں یہ جاگتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ میرا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ میری خطائیں بخشنے والا ہے، وہ مجھ پہ عطائے رب کریم ہے، وہ ہر بچے کی مسکراہٹ میں ہے، وہ نعمتوں میں ہے، وہ رحمتوں میں ہے، وہ عرش سے فرش تک ہمارے لیے تمام نعمتیں بیش بہا نعمتیں اور رحمتیں بخشنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ خطاؤں کو گزر کرنے والا ہے، وہ لطیف ہے، وہ غفور الرحیم ہے، جب جب خطا کرتے ہیں وہ معاف کرنا جانتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے 70 درجہ ماں جیسا پیار کرتا ہے. میرا رب بڑا محبت کرنے والا، کی کتنی تعریفیں کروں کم ہے. آج بات ہوگی حج کو، صرف آپ حج نہ سمجھیں، ایک گھومنے والا کر نہ سمجھیں تو آپ کو اس کے حج میں وہ تمام جو آپ ارکان اس کے ادا کرتے ہیں نا، وہ 4 ارکان جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، ان ارکان میں وہ تمام چیزیں آپ کو دہرائی جاتی ہیں. آپ اس کو یہاں تک مت مقرر کیجئے گا، رب کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں. وہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر، میرے نبی، بڑی بڑی ہستیاں مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے. یاد کریں بی بی ہاجرہ کا صفا مروہ کا چکر لگانا، آب زمزم ہم تک پہنچانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور بی بی ہاجرہ کو صحرا میں چھوڑنا، حجرہ اسود جنت کا خوبصورت نعمت بن کر، رحمت بن کر آپ تک پہنچانا، جس کو چوم کے آپ دعائیں مانگتے ہیں، جنت سے یہاں ہمارے لیے بھیجا گیا. وہ شیطان کو کنکر، کیونکہ شیطان نے ورغلایا تھا. یہ سارے باتیں جو میں کر رہی ہوں نا، میں وہاں گئی نہیں ہوں، لیکن میں نے عمرہ ادا کیا تو میں نے صفا مروہ کا بھی زیارت کی، میں نے طواف کیا اور کہا اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور بار بار یہ لفظ دہراتی اس لیے تھی، اے اللہ میں حاضر ہو گئی، بہت خطا کار ہوں، بہت گناہ گار ہوں، حاضر ہو گئی، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ہم کبھی بھی اپنی محبت کی شراکت برداشت نہیں کر سکتے، تو میرے رب جس نے ہمیں تخلیق کیا، پیدا کیا، اس نے ہمیں صرف یہ کہنے کے لیے تو نہیں بلوایا کہ میرا کوئی شریک نہیں. سمجھ لیں اس لفظ میں بڑی طاقت ہے، جو یہ بتانا چاہتا ہے میں وحدہ لا شریک ہوں. موت کو بھی ایک دن موت آ جائے گی. ہماری زندگی مٹی سے بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں چلے جانا ہے. اے بندہ بشر، تیرا غرور و تکبر تیرے کسی کام کا نہیں. اس وقت میں حج کی بات کر رہی ہوں، اسپیشل ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا گیا ہے، علماء دین یہاں ہوں گے، نعت خواہ ہوں گے. کہنا یہ چاہتی ہوں کہ آج ہم کوشش کر رہے ہیں، میں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نام لیے، اس میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے بخشے. اور آج ہم ان کا ذکر کریں گے جو اس وقت موجود ہیں، حجاج اکرام جو اپنے اس وقت حج کی فرائض انجام دے رہے ہیں، اور وہ تو وہاں پر موجود ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی ابھی بھی تمنا ہے. آج ہم ان
دعا کریں گے کہ اگلے سال اللہ پاک ان کو بھی حج نصیب کرے، اللہ پاک کے گھر کی زیارت نصیب کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کے فضاؤں کو وہ بھی جا کے سلام کرے جو ہم نعتوں میں کہتے ہیں۔ اور ہم اللہ کی تعریف ہے، ذکر اللہ کا ہے، بات کعبہ شریف اور حج کی ہو رہی ہے، کوشش کریں گے کہ ہم وہ تمام سوالات کر سکیں اور آپ تک ایک بہترین انفارمیشن پہنچا سکیں۔ تو ناظرین میں بریک کی طرف جانا چاہوں گی اور بات کروں گی اس بریک میں، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، اپنے رب کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ۔